بٹی صاحب یہ واٹس ایپ گروپس کے اندر بھی چلتا رہا, بہت سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے ٹویٹ بھی کر دی کہ جی بس بڑا عمران خان صاحب کا یہ جو بائی الیکشن ہوا ہے اس کے بعد بڑا دباؤ آ گیا ہے اور بڑا کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے اور ملاقاتیں اور بڑا سب کچھ تبدیل ہونے لگا ہے اور عمران خان صاحب کی اہمیت کا احساس ایک دم ہو گیا ہے سب کو, اور فروری میں الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے, فروری کے مہینے میں الیکشن ہوں گے, اناؤنس اب ہو جائیں گے. سوال مکمل ہو گیا؟ جی جی بٹی صاحب. سب سے پہلے تو بھائی جان لال رنگ پہ آ جائیں. آج میرے نانکے پنڈ نے لال پہنایا ہے. ویسے تو اس ملک کے جیڑا کٹو وہی لال ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید لال حویلی چھینی جا رہی ہے شیخ رشید سے, تو اس کی یاد میں ہو سکتا ہے. ملکہ فوت ہو گئی ہے, ملکہ کے ہیرے کا رنگ لال تھا, شاید اس کی یاد میں ہو سکتا ہے. یا لال قلعے پر جھنڈا لہرانا ہو, لال قلعہ اب آپ خود سمجھ لیں کون سا ہے, تو اس لیے لال ہو سکتا ہے. صحیح. یا انقلاب کے اور مزاحمت کے استارے ہیں میرا نانکا پنڈ اس وقت, شاید اس وجہ سے بھی لال ہو سکتا ہے. لیکن اور لال لہرائے گا, پھر یہ وقت کبھی نہ آئے گا. اور اب یہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل پرسوں گلہ کیا کہ حکومت تو میری تھی مگر اختیارات میرے نہیں تھے, جو کہ وہ صحیح نہیں کہہ رہے. لیکن عمران خان صاحب کو تو ہم کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ حکومت نکل گئی. میں جاوید لطیف صاحب سے تو اب یہ درخواست کر سکتا ہوں کہ وزارت لک بزی ڈو نتھنگ, یعنی وزارت بے محکمہ سے چھوڑ دیں یار, اختیارات بھی کوئی نہیں چھڈ دیو. اپوزیشن بھی ویچ نہ آج تک میں نے بائی دا وے ریکارڈ کی درستی کے لیے عرض ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی جھنڈے والی گاڑی میں نہیں بٹھایا, پتہ نہیں جھنڈا لگایا بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک. تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بھی ہے, جب سبز باغ بندے کے ختم ہو جاتے ہیں نا, اچانک آنکھ کھلتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہے لال ہی پہن لو. اور تبدیلی ایک اور آ رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے جب لال بتی ہو تو ٹریفک کا کیا مطلب ہوتا ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ ایک اور تبدیلی بھی سنا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی صدارت بھی چھن رہی ہے. وزارت عظمیٰ تو چھن گئی, ڈار صاحب واپس آ گئے, اور نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, اسحاق ڈار صاحب وزارت عظمیٰ چلا رہے ہیں, مولانا صاحب زرداری صاحب تھلو کم چلا رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کی صدارت بھی چھن گئی, وزارت عظمیٰ بھی چھن گئی. اور کوئی بعید نہیں کہ آپ پروگرام میں ہم کر رہے ہیں کہ آپ مجھے سوال کریں, شاہد بھٹی صاحب بھائی تھے شہباز شریف نواز شریف صاحب کے, مسلم لیگ کے صدر تھے, 3 مرتبہ چیف منسٹر تھے, 1 مرتبہ وزارت عظمیٰ بھی. وہ انہوں نے پی ٹی آئی میں درخواست کیوں دی ہے پی ٹی آئی جوائن کرنے کی, تو میں اس پر پھر مفکرانہ وہ دیکھیں انہوں نے کان پکڑ لیا. ہاں نہیں, اتنا یہ بہت ہی میٹھا ڈال دیا بٹی صاحب. بٹی صاحب اتنا میٹھا نہ ڈالیں, شوگر ہو جاتی ہے, اور بہت نمک ڈالیں گے تو بلڈ پریشر کا. مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ یہ جو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے دوست کہہ رہے ہیں کہ نہیں بالکل رابطہ ہے اور رابطے ہو رہے ہیں. کبھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کوئی ایسے نہیں ہے, پھر بھی کہتے ہیں نہیں بیک ڈور ہے. میاں صاحب کو بیک ڈور رابطوں میں پرابلم ہے. آپ ذرا اس بات کی سنگینی کو سمجھیں اور ذرا درست سا تجزیہ کر کے بتائیں اس کا. جی سر, پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جب پی ڈی ایم نے علم بغاوت بلند کر رکھا تھا تو یہی خواجہ آصف صاحب, یہی شہباز شریف صاحب اور ایک کمپنی پوری جو تھی وہ رابطوں میں تھی. آج جب عمران خان صاحب نے جہاد اور حقیقی آزادی کا نعرہ مار رکھا ہے تو بالکل ان کی ایک ملاقات تو ہمارے سامنے ہے, ایک ملاقات اور بھی ہے. اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب, پرویز خٹک صاحب, اسد عمر صاحب, بالکل رابطے کسی نہ کسی سطح پہ ہونے چاہیے, اور رابطے ضروری ہیں. لیکن یہ میرا یہ ماننا ہے کہ آگے منافقت نہیں کرنی چاہیے کہ آگے ہم نے جھنڈا بلند کیا اور پیچھے ترلے منت ہو, یہ نہیں ہو. لیکن رابطے ہونے چاہیے, انگیجمنٹ ہونی چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے. دوسری بات ہے کہ یہ مسلم لیگ کا جو تبدیلی آپ کہہ رہے ہیں یہ کیوں آئی, یہ 2-4 جملوں میں آپ کو, آپ کا وقت تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ ووٹ کو عزت دو, یہ خود دفن کر چکے. ہم تجربہ کار ہیں, سب مسائل کا حل ہے. بدترین تاریخ ساز ابھی تک ان کی پرفارمنس رہی ہے, بدترین پرفارمنس. عمران خان کی مقبولیت کسی جگہ تھمے نہیں جا رہی. رانا ثنا اپنی یونین کونسل اور عابد شیر علی اپنی یونین کونسل میں ہار گئے, میرا نانکا پنڈ جتوا گیا, کوئی عزت رہ گئی. اچھا, گھر اور گڑھ میں مسلم لیگ دوسری مرتبہ ہاری, اگلا الیکشن سر پر ہے, اور فرسٹریشن ڈپریشن میں اب یہ حکومت چھوڑ نہیں سکتے, حکومت سے جانا نہیں چاہتے کیونکہ ابھی نواز شریف صاحب کی واپسی ہے, نائلی ہے, سزا ختم کرنا ہے. لیکن حکومت میں رہ کر کچھ عمران خان کا کچھ گھیرا نہیں ڈال سکتے تو پھر یہ انقلابی بھی ہو جاتے ہیں.
तो इस वक्त मफामत, जैसे मरियम नवाज साहबा ने कहा ना, मज़ाहमत होगी तो मफामत होगी, तो वो यानी 2 in 1 पैरेलल चल रहा है सारा किस्सा। यानी आप एक टिकट में 2 फिल्में देख सकते हैं इस वक्त, और वो देखनी पड़ रही हैं। ठीक है, क्या बात है भट्टी साहब, आपने तो तज्जिया किया है, अश अश कर उठे हैं हमारे नाजरीन भी। आपने हाँ, इसके अंदर सब देखिए, आपने सब कुछ ही शामिल कर दिया, एंटरटेनमेंट भी है।